قبلہ اجازت، قبلہ مولانا شاداب حیدر زیدی صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں سبق سنانے میں یقیناً زبان میں لکنت آئے گی، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کی طرف مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، انظر الی ما قال، یہ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس العزیز الحکیم، والصلاة والسلام على اول العدد الرسول المسدد النبی المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المجتنبین الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد، قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ بہت خوبصورت انداز سے مرثیہ اور کلام پیش کیا گیا، اور یہ حقیقت ہے کہ شاعری کا یہ کمال ہے کہ جو مضمون گھنٹوں میں، پہروں میں، نثر میں بیان کیا جاتا ہے، شاعری 2 مصروں میں بیان کر دیتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک کچھ ضروری مفاہیم پہنچا سکوں، کچھ ذکر کا حق ادا ہو سکے، لیکن جس بلندی پہ مرثیہ اور سلام سوز نے اس مجلس کو رکھا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوگی، اور آپ کی توجہات کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہاں پہنچ سکوں۔ ایک بات شعیب بھائی نے کی تھی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، کہ ہندوستان تک عزاداری کیسے پہنچی، میں اس کی اصلاح کرتا چلوں کہ آپ یہ کہیے کہ ہندوستان سے عزاداری باقی دنیا میں کہاں تک پہنچی، کہ جب عرب و عجم میں، ایران تک میں عزاداری پہ پابندی تھی، ہندوستان ہی عزاداری کا گہوارہ تھا، اور ہندوستان سے ہی مرثیہ خوانی اور مجالس کا جس طرح سے پوری دنیا میں پھیلی ہے، شاید کہیں نہیں پھیلی۔ اور یہ ہماری مجالس کا انداز خاص طور پہ، چونکہ یہاں پہ ملٹی کلچرل، ہم دوسری کمیونٹیز کی مجالس میں جاتے ہیں، یہ انداز مجلس آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہ جہاں پہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور کہنے والے کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ شکر پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے اپنے ذکر کی اس محفل میں آ کے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق اور اجازت عنایت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ
ذکر حسین، ذکر محمد وآل محمد حقیقت میں ذکر الہی ہے۔ اگر میں اپنے جملے کی اصلاح کروں تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ذکر حسین ذکر الہی نہیں بلکہ حسین ہی ذکر الہی ہے۔ یہ حقیقت قرآن ہے، یہ مجسم آیات الہی ہیں، مجسم آیات الہی ان کی ذات ہے، ان کی ذات قرآن ناطق ہے۔ ہمارے پاس مصحف کی صورت میں، کتاب کی صورت میں جو قرآن موجود ہے، جو آیات موجود ہیں، وہ قرآن ملفوظی ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو اس کی مجسم حقیقت ہوتی ہے، اور ایک ملفوظی صورت ہوتی ہے۔ جو مجسم کی حقیقت ہے وہ ملفوظی میں وہ تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر کہیں پہ لکھا ہو کسی شخصیت کا نام تو اس نام میں وہ تاثیر نہیں جو اس شخصیت میں تاثیر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ و نحن ارادت اللہ، کہ اللہ کا ذکر بھی یہی ہے، اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے۔ جو تاثیر حسین میں ہے وہ لکھے ہوئے قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ذکر حسین ذکر الہی ہے، ذکر پروردگار ہے۔ سلامت رہیے۔ دیکھیے یہ جو ذکر حسین ہے اس کو ذکر الہی کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نوکے سنا پہ قرآن سنا کے، دیکھیے انسان کی جب گردن کٹ جاتی ہے تو سلسلہ گفتگو کا ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کی پہلی علامت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی علامت اس کی آواز ہوتی ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بچہ زندہ پیدا ہوا۔ زندگی کی آخری علامت بھی یہی ہے کہ زندگی کٹ جائے، شہرہ کٹ جائے، لیکن پھر بھی گلے سے سورہ کہف کی آیات آ رہی ہیں تو یہ حسین کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ الحافظین، جس نے اس ذکر کو نازل کیا ہے وہ حسین کی زبان سے اپنے ذکر کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حسین حقیقت میں ارادت اللہ ہے۔ بلند تر صلوات۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ سے میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا، لیکن مجھے اس سے پہلے ایک اور آیت پیش کرنے دیجئے کہ ذکر کی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب ذکر حسین میں ہم بیٹھتے ہیں، مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں۔ اب اس مجلس کا آغاز حدیث قصا سے کیا گیا۔ حدیث قصا گواہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مجلس ہے کہ جس کا ذکر کرنے والوں کا ذکر پروردگار عالم اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، قدسیوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ دیکھو زمین کی طرف دیکھو، ایسے بھی لوگ ہیں جو زمین پہ اپنے کاروبار حیات کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے، زمین کی رنگینیاں چھوڑ کے، دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ کے، اس کی چکچوند حسن سے اپنی نظریں چڑا کے کالے لباس میں بیٹھ کے فرش عزا پہ میرا ذکر کر رہے ہیں۔ میں کیوں نہ ان پہ ناز کروں؟ پروردگار عالم جب یہ ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے وشکروا لی، جب تمہیں یہ نعمت ولایت دے دی ہے تو اب شکر کرنا تم پہ واجب بنتا ہے۔ ولا تکفروا، یہ اب کفران نعمت مت کرنا، اس ہدایت کا، اس ولایت جو آپ کے دلوں میں ہم نے عطا کر دی ہے اس کا کفران مت کرنا، اس کو یاد رکھو، اس کو ہر لمحے اپنے دلوں میں بسا کے رکھو۔ ایک صلوات پڑھیے۔ یہ ذکر الہی ہے، اور ہمیں جب اس آیت کا مزاج دیکھیے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اگر مزاج یہی رہتا تو ہونا چاہیے تھا واشکروا لی اشکرکم، تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر۔ نہیں، یہ وہ منزل نہیں، وہ بادشاہ مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اسے تو ہمارا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے، وہ شکر نہیں کرتا۔ لیکن کیا کہیے ان خاصان خدا کا کہ جن کے بارے میں وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے محمد وآل محمد، اے پنج تلے پاک، آپ وہ ہیں کہ آپ نے میری راہ میں روزے رکھے، میری راہ میں دعائیں
دعائیں کی, میری راہ میں خیرات دی. اب آپ کی کوشش ہے, میں اللہ قادر مطلق ہوتے ہوئے, میں غفار ہوتے ہوئے, میں قہار ہوتے ہوئے, میں قوی و متین ہوتے ہوئے, حتیٰ کہ متکبر ہوتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے. اس لیے اس ذکر کرنے کے لیے, اس ذکر کو سننے کے لیے اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو یقیناً ہمیں شکر کرنا چاہیے. اور یہ شکر ایک زبان کا شکر نہیں, مسلسل عمل کا شکر ہے. ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں اپنے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے کوئی پیغام دوں. یہ شکر کا مقام یہ ہے کہ آپ نماز شکر مت پڑھیے, اس شکر کے لیے زبان سے شکر مت کہیے, بلکہ اس ذکر کو اپنے دل میں, اپنے سینے میں, اپنی آنکھوں میں, اپنے کانوں میں, اپنی سماعت میں بسا لیجئے. جب آپ بازاروں میں جائیں, جب آپ اس دنیا میں جائیں, اپنے کاروبار حیات میں جائیں, تو آپ کو یاد دلوانا نہ پڑے کہ آپ کون ہیں, آپ کو خود یاد رہے کہ آپ ہیں, آپ کو خود یاد رہے کہ آپ کون ہیں. یہ وہ مقام شکر ہے, اور اسی سے اگر ہم ہٹ جائیں تو پھر ہم مقام کفران پہ پہنچ جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو یاد رکھیے کہ ہم کون ہیں, ہمیں کس منزل پہ رکھا گیا ہے. میں ایک جملہ کہوں, اللہ نے ابھی میرے ذہن میں دے دیا. اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیے, پوری دنیا میں شیعہ آبادی, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 4 سے 5% سے زیادہ نہیں, تو آپ یہ کہیے کہ 95% آبادی بلو پاورٹی لیول رہ رہی ہے, کہ جن کو یہ ذکر نصیب نہیں ہوا. آپ اس ایلیٹ کلاس میں ہیں, کہ اس 5% میں ہے کہ جن کو یہ ذکر عطا کیا گیا. تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اس کو بچا کے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو عزیزان گرامی, زمانہ بلند تر صلوات. عزیزان گرامی, جو ہم نے سرنامہ عنوان میں آیت پڑھی وہ بھی سورہ حل عطا کی ہے. اس میں حکم یہی ہو رہا ہے کہ وما تشاؤون, اس کی 30ویں آیت ہے, وما تشاؤون الا یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہی محمد و آل محمد کی مشیت ہے. جو اللہ کا ارادہ ہے وہی محمد و آل محمد کا ارادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ارادہ الگ ہو, اللہ کی منشا اور ہو, ان کی منشا اور ہو. اگر اللہ کا ارادہ جاننا ہو, اللہ سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی, اللہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا. اگر اللہ کی مشیت کو دیکھنا ہو تو ان کی مشیت کو دیکھو, اللہ کا ارادہ دیکھنا ہو تو ان کے ارادے کو دیکھو. اب مشیت اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ اعلان نبوت 40 برس بعد کرے تو 40 برس بعد کرتے ہیں. اگر مشیت یہ چاہتی ہے کہ نانا کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھ کے سنائیں تو گود میں لوح محفوظ پڑھ کے سناتی ہے. اگر مشیت یہ کہتی ہے کہ دعوت ذوال شیرہ بلائی جائے تو دعوت ذوال شیرہ بلائی جاتی ہے. مشیت کہتی ہے کہ ہجرت کی جائے تو ہجرت کی جاتی ہے. اگر مشیت یہ کہتی ہے کہ آج اونٹوں کے پالان کا ممبر سجا کے اعلان غدیر کیا جائے تو اعلان غدیر کیا جاتا ہے. مشیت صلح حدیبیہ کا کہتی ہے تو صلح حدیبیہ کی جاتی ہے. مشیت خندق و خیبر فتح کرنے کا کہتی ہے تو خندق و خیبر کو فتح کیا جاتا ہے. مشیت صلح حسن کا کہتی ہے تو صلح حسن کی جاتی ہے. مشیت کربلا جانے کا کہتی ہے تو حسین کربلا میں آ جاتے ہیں. یہ مشیت کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں. اور عزیزان محترم, جب محرم الحرام کا موسم آتا ہے, ویسے تو سارا سال یہ کیفیت رہتی ہے, لیکن محرم آتا ہے تو مخالفین کی طرف سے سوالات, اعتراضات اور الزامات کا ایک طومار آتا ہے, ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا, اور ہمیں فضائل و مصائب سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان میں سے بہت سے سوالات نظر انداز کرنے کے لائق ہوتے ہیں, لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمارے بچوں کے اذہان تک بھی پہنچتے ہیں اور جن کا جواب دینا ضروری ہے. اور جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ ہم نے اس کا دامن پکڑ رکھا ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم. ہم اس کے ماننے والے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں جو شہر علم ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی منطق اور دلیل کے بغیر کچھ کر رہے ہیں. ہم یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہش سے نہیں کر رہے ہیں، یہ مشیت کا ارادہ ہے. میں نے اس لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ ہمارے دل کی ہماری خواہش نفسانی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پسند آ گیا تو ہم ذکر کر رہے ہیں. اور ہم جس سے نفرین بھی کر رہے ہیں اپنے دل سے نہیں کر رہے، مشیت کی خواہش ہے کہ ان سے نفرین کی جائے. تو اس لیے عزیزان اکرامی، کچھ سوالات آتے ہیں، ان کے جوابات دینا ضروری ہوتے ہیں. اور اسی مشیت کے حوالے سے ایک بچے کا ایک سوال مجھ تک پہنچا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس مجلس سے فائدہ اٹھاؤں اور مشیت کے پہلو سے اس کا جواب عرض کروں. کہ سوال یہ ہے کہ اگر، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے چاہا، مشیت یہ چاہتی ہے کہ مجھے قتیل دیکھے اور ان بیویوں کو سبایا دیکھے، ان کو قیدی دیکھے. تو اگر مشیت یہ چاہتی تھی تو پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ بہت اچھا. تو عزیزان محترم، پہلی چیز یہ کہ ذہن میں رکھیے، سوال کی جواب کی کئی جہتیں ہوں گی اس سوال میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک دو وہ جہتیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جن سے گتھی سلجھ جائے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، مشیت، ارادہ اور رضا دو الگ چیزیں ہیں. واہ، قتل حسین اللہ کی رضا نہیں ہے، کیا کہنے، واہ، یہ اللہ کی مشیت ہے. اس کو میں آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاؤں پہ کسی بھی بیماری کے سبب کوئی پھوڑا بنا، کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ زخم بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ایسی بیماریاں موجود ہیں. حتیٰ کہ ایک مقام آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اگر نہیں کاٹی تو زندگی خطرے میں ہے. کیا کہنے. اب یہ ڈاکٹر کی مشیت ہے، ارادہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر کی مشیت ہے. جس مریض کو یہ تکلیف ہوئی وہ بھی اس مشیت میں شامل ہوگا. اس نے کہا میں آپ کی مشیت میں، میری مشیت شامل ہے، واہ واہ. اب میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. اب گھر والے بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن ڈاکٹر کی رضا اس میں نہیں ہے، نہ مریض کی رضا ہے کہ یہ ٹانگ کاٹ دی جائے، یہ مجبوری ہے. اسی طریقے سے اسلام کو سقیفائی کی مرض لگی، مرض بڑھتے بڑھتے یزیدیت تک پہنچ گئی. یہ اللہ اپنے علم کے سبب، اس لیے میں نے آیت میں پڑھا کان اللہ علیما حکیما، مشیت کا تعلق علم سے ہے. علم کے ذریعے سے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہوگا، اس لیے اس کی مشیت میں یہ ہے کہ حسین کی قربانی دینی پڑے گی. حسین کو اسلام پہ قربان نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے. اسلام حسین اصل اسلام ہے. تو یہ یوں ہے کہ اسلام نے ہی اسلام کی قربانی دی ہے، اسلام نے اپنے ایک حصے کی قربانی دے کے اسلام کو بچا لیا ہے. تو اس لیے حسین نے جو قربانی دی ہے، وہ جو مشیت ہے، وہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے، قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. جو واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات حضور کی حیات مبارکہ تک ہو گئے، انبیاء ما سبق کے واقعات، ان کی کچھ مثالیں قرآن میں اللہ نے رکھ دی. لیکن بعد میں آنے والے واقعات کا کیا ہوگا؟ بعد میں آنے والی صورتحال کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ ہم قرآن میں مثالیں قائم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے اپنا فیصلہ حاصل کریں. یہ مثالیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ آئینے کی صورت میں ہیں. ان آئینوں میں، ان سکرینوں میں ہم آج کی صورتحال کو ملاحظہ کر کے اپنا فیصلہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا فیصلہ اخذ کر سکتے ہیں. دیکھیے، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، اور میرے خیال سے یہ آیت بچوں کو یاد رہ جانی چاہیے کیونکہ 14ویں سورت کی 5ویں آیت ہے. اس کا ایک حصہ ہے، جناب موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو میرے دنوں کی یاد دلاتے رہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، بہت زیادہ بار بار صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ایام کے ذکر میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں.
ہم قرآن ہی کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں کہ اے ایام اللہ کیا ہے. ایام اللہ بھائی ہم شیعہ مفسرین کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم اہل سنت مفسرین سے جا کے پوچھئے کہ یہ ایام اللہ کیا ہے. وہ کہیں گے کہ ایام اللہ وہ دن ہے کہ اللہ نے جن دنوں میں انبیاء کے اوپر اپنا انعام کیا. ایام اللہ وہ ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنے انبیاء کا امتحان لیا. ایام اللہ وہ ہیں جن کے اندر امم سابق کے اوپر نعمتیں آئیں یا عذاب آیا. ان کا تذکرہ کرتے رہو, ان کا تذکرہ کرتے رہو تاکہ اللہ کی نشانیاں تم تک پہنچتی رہے. تو ایام اللہ کیا ہوئے؟ آدم کا جنت سے آنا ایام اللہ, نوح کا کشتی کا بنور میں آنا ایام اللہ, کشتی کو بنور سے نکل کے سہارا مل جانا ایام اللہ, ابراہیم کا نار میں جانا ایام اللہ, ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا ایام اللہ, ہاجرہ کا صحیح کرنا ایام اللہ, اسماعیل کا قربانی کے لیے جانا ایام اللہ, موسیٰ کی قربانیاں ایام اللہ, عیسیٰ کی قربانیاں ایام اللہ, حتیٰ کہ معراج ایام اللہ, سرکار رسالت مواب کی پوری زندگی ایام اللہ. تو اب اللہ نے معیار مقرر کر دیا کہ ایام اللہ کیا ہے. اب ہمیں امت محمدی کو دیکھنا ہے کہ یہ ایام اللہ تھے امم سابق کے جن کو یاد کرنا ضروری تھا. اب اس امت کے اندر ایام اللہ کیا ہیں اور انہیں کیسے منایا جائے گا. دیکھیے جناب اسماعیل تمام انبیاء میں, تب بہت انبیاء نے قربانیاں دی, زندگیاں قربان کی, شہید ہوئے, ظلم و ستم برداشت کیا. لیکن جناب اسماعیل کی شان یہ ہے کہ تمام انبیاء میں واحد اسماعیل ہیں کہ جن کو باپ پکڑ کے مقتل گاہ میں لے کے جا رہا ہے. اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے باپ لے کے جا رہا ہے. اللہ کو ادا پسند آئی, اللہ نے اسماعیل کو بچا دیا. وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, طویل بحث اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اسماعیل کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیج دیا, ایک دمبا بھیج دیا اور دمبا قربان ہو گیا. اب دمبا جنت سے آیا تھا, بات یہی ختم کر دینی چاہیے تھی نا. اسماعیل کی جان بچ گئی نا, بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے کہا نہیں, یہاں نہیں رکیں گے, ہم یہاں نہیں رکیں گے. یہ اسماعیل کی قربانی کو ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے. جو حج پہ جائے گا اس پہ واجب ہے کہ وہ صحیح بھی کرے, ہاجرہ کی طرح بھی بھاگے, اور اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی بھی دے. جو گھروں میں بیٹھا ہے وہ بھی قربانی دے, اس کے لیے بھی مستحب کر دی. اگر معیار یہی رہتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نوع انسانی کو کہا جاتا کہ 10 محرم کو جا کے اپنے بیٹے حسین کی راہ میں قربان کرو. لیکن اب شریعت نے ہاتھ باندھ دیے, اب نئی کتاب آنی نہیں. اب ہمارے لیے راستہ ایک ہی بچا ہے کہ جس طرح سے اسماعیل کی یاد میں بکرے قربان کیے جاتے ہیں, ہم حسین کی مجلس برپا کریں, ہم ماتم و گریہ کریں, ہم نوحہ پڑھیں, ہم عزاداری کریں, ہم اس پیغام کو محفوظ رکھیں, ہم زنجیر زنی کر کے اس ذکر کو اپنے دلوں تک اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں. دیکھیے ایک اعتراض ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے, یہ قرآن میں دکھائیے, وہ قرآن میں دکھائیے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, جو کچھ تر ہے گیلا ہے قرآن میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اپنی ذات بھی دکھائیے قرآن میں. آپ کہاں ہیں قرآن میں؟ قرآن فیصلے دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن قانون مقرر کرتا ہے, ان قوانین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. آپ کو ہر چیز قرآن میں منو نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کے لیے قرآن کے اندر اصول اور قوانین مل جائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ماتم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماتم قرآن میں دکھائیں, انشاءاللہ ابھی ماتم قرآن میں دکھائیں گے بھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ ہے, قبلہ بیٹھے آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ فقہی مسئلہ ہے, کیا حلال ہے کیا حرام, یہ عقائد کا مسئلہ نہیں ہے. اور فقہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منع نہیں کیا گیا وہ مباح ہے. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں قرآن میں دکھائیں کہ ماتم منع کہاں کیا گیا. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ دکھائیں کہ ماتم قرآن میں منع کہاں ہے. اگر منع نہیں ہے تو مباح ہے. اب ہم آپ کو قرآن سے دکھا بھی دیتے ہیں. سورہ والذاریات کی 29ویں آیت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, پیغام لے کے آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خبر دیتے ہیں. اب اگلی آیت کہتی ہے کہ اقبلت امرأتہ فی سرۃ, ان کی جو بی بی سارہ تھی, ان کی امرأت تھی, ان کی عورت, وہ چیختی ہوئی, سرۃن چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی, بین کرتی ہوئی آئی.
فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے کو پیٹ لیا، وقالت عجوز نقیم، کہنے لگی میں تو بوڑھی بھی ہو چکی اور اس سے پہلے بانجھ بھی تھی، اب یہ کیسا ہوگا؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ نے جب یہ آیت قرآن میں رکھی تو آگے سے فرمان ہوتا، فرشتے کہتے ارے بی بی کیا کر رہی ہو؟ دو فرشتوں کے سامنے، ایک نبی کے سامنے فعل حرام کر رہی ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کذالک قال ربک، تمہارے رب نے کہا ایسا ہی ہوگا جو فعل بی بی سارہ نے کیا، اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دی، منع نہ کر کے اس کو ہمارے لیے جواز فراہم کر دیا کہ ماتم قرآن میں موجود ہے۔ اب کوئی سینے پہ ماتم کرے، کوئی چہرے پہ ماتم کرے، کوئی سر پہ ماتم کرے، کوئی زنجیر سے ماتم کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہ عشق کا سودا ہے، کون کس منزل عشق پہ ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی کا ماتم صرف ایک ہاتھ اٹھانے سے اتنا قبول ہو جاتا ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہو سکتا ہے کسی کی طاقت ہی اتنی ہے کہ اس کا زبان سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ماتم میں قبول کر لے، لیکن کسی کی طاقت اتنی ہو کہ اس کے اللہ چاہتا ہے کہ وہ زنجیر زنی کرتا ہوا نظر آئے، وہ جلوس عزا میں نظر آئے، وہ علم اٹھاتا ہوا نظر آئے، وہ اس ذکر کو یاد کرتا ہوا نظر آئے۔ مل کے صلوات پڑھیے۔ مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے، میرے خیال سے وقت تنگ ہو رہا ہے۔ دیکھیے حضور، جو یہ سوالات کیے جاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم سوالات سے نہیں ڈرتے، ہم سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر رہتے ہیں، لیکن ان سوال کرنے والوں سے ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ آپ جز پکڑ کے اصل کو، یہ کل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ مائک آواز کیسے دیتا ہے، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اس طرح وائرلیس سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور میں اسی پہ ضد پہ اٹکا رہا ہوں، نہیں وہ بات چھوڑی، یہ کیسے؟ آپ مجھے کہیں گے اس طرح آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو مجلس و ماتم عزاداری سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ غدیر کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے ہمارے ساتھ غدیر سے آغاز کیجیے، بلکہ میں کہوں گا غدیر سے بھی پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا دیکھیے بظاہر ہم سب مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ توحید ہی ایک نہیں ہے، اور میں ابھی ثابت کرتا ہوں، میں اس چیز کو ابھی ثابت کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے توحید خالص، جناب امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے، نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے، اور اس حوالے سے معصومین کے بے شمار خطبات ہیں، اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ پیش کروں، لیکن اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے صرف پیش کرتا ہوں کہ فرمایا کہ توحید یہ ہے کہ اخلاص لہو، کہ اس کے لیے اخلاص قائم کیا جائے، اور پھر بتائے اخلاص کیا ہے؟ وَإِخْلَاصٌ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتُ عَنْهُ، کہ اخلاص، اللہ کی توحید کا اخلاص اتنا گہرا ہے کہ اس کو اور اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو الگ نہیں گن سکتے۔ میں اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قبلہ تشریف رکھتے ہیں، عالم دین ہے، اب ایک قبلہ کی شخصیت ہے، ایک چیز علم ہے جسے مبدع الصفت کہا جاتا ہے، اور ایک صفت ہے عالم ہونا۔ عالم ہونا، شخصیت اور علم تینوں الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ پانی گیلا ہے تو جو یہ کہے گا آپ کہیں گے پانی کے ساتھ گیلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی فطرت ہے کہ وہ گیلا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ پانی گرا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہ جگہ گیلی ہو گئی، اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ گیلی ہے تو آپ کہیں گے کہ یا تو پانی گرا یا کوئی چیز ایسی گری جس میں پانی شامل ہے، جس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج پانی کی ہے، چاہے دودھ ہے، کچھ بھی ہے، اس میں پانی ہے، تو یہ پانی کی حیثیت ہی اس کی اصل ہے، یہ اس کی حالانکہ صفت ہے گیلا ہونا، لیکن یہ صفت عین ذات ہے۔ اب میں کیا کروں کہ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری رسائی محدود ہے، اللہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی شے نہیں، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفات عین ذات
ایسے ہی ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پانی سے گیلا ہونا الگ نہیں ہے. اب یہ ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید. دوسری طرف جائیے, وہ لوگ جو شرک کے فتوے لگاتے ہوئے نہیں تھکتے, بات بات پہ شرک کہتے ہیں, اپنے آپ کو فرزندان توحید کہہ کے سب سے بڑا شرک کرتے ہیں. توحید کے کون سے فرزند ہوئے؟ تو توحید کے نعرے لگانے والے, اور کسی چھوٹے موٹے فرد کی بات نہیں کر رہا میں. احمد ابن حنبل جو ان کے باوائے آدم ہیں ان سے شروع کر رہا ہوں, اور ابن تیمیہ تک بات لا رہا ہوں. ان سب نے لکھا کہ عرش پر, اب عرش کو ایک مقام قرار دے دیا. قبلہ بیٹھے, قبلہ آپ جانتے ہیں مولا کا خطبہ, مولا نے سب چیزوں کی نفی فرمائی کہ عرش پہ ایک مقام ہے جہاں پہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے, ایک عظیم الشان بہت بڑی کرسی ہے, اور اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ آ کے بیٹھتا ہے, اور اللہ کے بوجھ کے سبب نعوذ باللہ وہ کرسی چوں چوں کی آواز بھی دیتی ہے. ماشاءاللہ اتنی تحقیق کی, پتہ نہیں کون گیا تھا جا کے اس کرسی کو بھی دیکھ کے آیا کہ وہ چوں چوں کی آواز بھی کرتی. اب عزیزان محترم سوال یہ ہے کہ وہ کرسی جو آپ کے اللہ کا بوجھ اٹھائے, تو اللہ اس کرسی کا محتاج ہوا نا, تو آپ کو تو چاہیے تھا اس کرسی کی عبادت کرے, نہ کہ اللہ کی عبادت کرتے. آپ کے ہاں تو اللہ کو مجسم قرار دے دیا گیا, جو جس کا ایک جسم ہے, جس کا مطلب ہے کہ اعضاء ہے, بازو ہے, آرگنز ہے, زبان ہے, سب کچھ ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو جس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے وہ ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے, انسان پاؤں کا محتاج ہوتا ہے, انسان اپنے جسم کا محتاج ہے. اگر اللہ بھی جسم کا محتاج ہے تو وہ تو اپنے اعضاء و جوارح کا محتاج ہو گیا. جو اعضاء و جوارح سے بنا ہوا ہو اسے بت تو کہا جا سکتا ہے, اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا. آپ ہمارے ساتھ آئیے, اگر آپ چاہتے ہیں واقعی مذہب تشیع کو سمجھنا تو آپ آ کے ماتم و گریہ و زاری کو مت پوچھئے, آپ آ کے ہم سے پہلے توحید سیکھیے. توحید کیا ہے؟ آپ آ کے ہم سے رسالت سیکھیے. آپ کی نظر میں نبی وہ ہے جس کو خود پتہ نہیں چلتا وہ نبی کب ہے اور کب نہیں. امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ نبوت کا فرمان ہے یا اپنی ذات سے فرمان دے رہے؟ آپ کی نظر میں امامت کا انکار کیا گیا, لیکن اس کے بعد جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے ان کا تو انکار کر دیا, لیکن اس کے بعد زندگی میں 10-12 ہزار افراد کو امام مان لیا, اور جو مار رہا ہے وہ بھی امام ہے, جو مر رہا ہے وہ بھی امام ہے. دیکھیے جہاں عقل نہیں ہوتا وہاں یہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے. ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب صحیح بخاری, اور ان کے لکھنے والے مؤلف جن کو امام بخاری کہا گیا, بہت بڑی ہستی, ان کے بارے میں بات کریں تو زبانیں کٹتی ہیں, لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھی انہوں نے خود ان کے ساتھ کیا کیا. نیشاپور میں تھے یہ, اور نیشاپور میں انہوں نے ایک فتویٰ دیا, میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن فتویٰ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, یہ کلام خدا ہونے کے باوجود اس کو مخلوق مانا جائے. اور ان کے درمیان ان امور پہ بحث ہو رہی تھی. وہاں ان کے اور ایک امام تھے محمد ابن یحییٰ الزہلی, انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص زندیق ہو گیا ہے. حالات یہ ہوئے کہ امام بخاری کو نیشاپور چھوڑ کے ایک گاؤں ہے خرتنگ میں جا کے انہیں پناہ لینی پڑی, اور وہاں گمنامی کی زندگی, آخری ایام گمنامی میں گزارے اور مر گئے. آج ان کی کتاب ہے صحیح البخاری, جس کو انہی کے ایک امام نے اس حالت پہ پہنچایا کہ زندگی گمنامی میں کاٹنی پڑی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بعد کے آنے والے محققین نے ان کی کتاب کو صحیح مان لیا, ان کو بہت شان دی, تو کم از کم جس نے ان کو زندگی کہا تھا اسے کہتے وہ غلط ہے. آپ اٹھا کے جائیے دیکھیے ان کی کتابیں, سب کتابوں میں ان کو لکھا ہوا ہے سقط الامام الحدیث, کہ وہ بھی امام حدیث ہے اور یہ بھی امام حدیث ہے. یہ عقل سے انسان جب فاتر ہوتا ہے, جو فیصلے نفس پرستی کے اوپر ہوتے ہیں, ذاتی پسند کے اوپر ہوتے ہیں, تب یہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہم حسین ابن علی سے محبت ذاتی پسند سے, اپنے نفس کی محبت سے نہیں کرتے, ہم اللہ کے امر سے کرتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں چونکہ ذاتی پسند اور نفس پرستی کے سبب, ضد کے سبب یہ ہو رہا ہے, تو اس لیے وہاں پہ عقل کا فقدان ہے. اور اول ما خلق اللہ العقل, عقل اللہ کی اول مخلوق ہے, اور اللہ کی محبوب عقل ہے, محبوب ترین مخلوق جو ہے اللہ کی وہ عقل ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے,
امام سے حدیث ہے کہ لما خلق اللہ العقل استنطقہ، اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اسے گویائی دی، پھر اسے فرمایا قال لہ اقبل فاقبلا فقال لہ ادبر فادبر، اسے کہا آگے آ، وہ آگے آئی، اسے کہا پیچھے جا، پیچھے جا، پھر اسے کہا وہ عزتی و جلالی۔ اب وہ حدیث اس قصہ میں بھی عزت و جلالی والا یاد کر لیں۔ کون عقل تھی یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، اول مخلوق ہے۔ کون ہے عقل؟ عقل کل کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جسے میں تجھ سے زیادہ محبوب رکھوں۔ تیرے ہی ذریعے بیکا ہوتی و بیکا آخذ، تیرے ہی ذریعے میں عطا کروں گا، تیرے ہی ذریعے میں مواخذہ کروں گا۔ میرے جیسا فرد عرض کرے گا یا بار الہ، تو نے عقل سے کہا آگے آ، وہ آگے آ گئی، تو نے کہا پیچھے جا، وہ پیچھے ہٹ گئی، تو نے اس کو محبوب قرار دے دیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے پہلا حصہ حدیث کا نہیں پڑھا، ہم نے اس کو زبان دی۔ اگر عقل یہ کہہ دیتی کہ کیوں، تو ہماری محبت کے دائرے سے نکل جاتی۔ یہ مقام اطاعت ہے کہ جب عقل کو اللہ نے خلق کیا، اس کو زبان دے دی، اس کو حرکت کا معجزہ دے دیا، عقل نے اطاعت کے اندر نہ آگے آنے سے انکار کیا، نہ پیچھے ہٹنے سے انکار کیا، نہ سوال کیا، اللہ کی محبت کا وہ رازدار بن گیا، اللہ کی محبت کا مصدر بن گیا۔ عقل یہ عقل ہے جو اطاعت میں اس قدر پیوستہ ہے، اس قدر پختہ ہے اطاعت میں کہ وہ کسی چیز کے اوپر امر و نہی کے اوپر اپنی مشیت، اپنی مرضی لے کے نہیں آتا۔ ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے گفتگو وہیں پہنچ گئی ہے۔ عقل کی اپنی مشیت الہی کے تابع ہوتی ہے۔ یہی مشیت کے تابع عقل ابو الفضل عباس ہے۔ واہ کیا کہنے۔ اگر حسین کہتے ہیں کہ خیمے لگا دو تو یہ عقل خیمے لگا دیتی ہے۔ اگر یہ عقل کہتی ہے کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو تو عباس خیمے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ عقل کامل ہے۔ عباس وہ ہیں، میرا جی چاہتا تھا مولا عباس کے فضائل پڑھوں لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ہم یہیں سے ربط مصائب کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن عباس وہ ہیں کہ جنہوں نے مقام عصمت اور مقام عقل کو بسبب کسب حاصل کر کے ثابت کیا کہ انسان معراج پہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ابو الفضل عباس کو بھی معصوم منسوس کر کے کر دیتا، اپنی نفس سے معصوم بناتا، اور وہ ہیں معصوم، لیکن ان کے اندر ایسے خصائص رکھ کے یہ ثابت کیا کہ ہمارا بندہ اطاعت میں آئے تو اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اس کے لیے عصمت ہونا شرط نہیں، اپنے عمل کے ذریعے عصمت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ خوشنودی فرزند ام البنین بلند تر صلوات۔ یہ قافلہ 28 محرم کو مدینے سے چلا تو قافلے کا سالار عباس ابن علی تھا۔ یہ وہی قافلہ جس کے واپسی پہ سالار علی ابن حسین ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ چلا تو جس عزت شان و شکوہ سے چلا اس کے اوپر آج بھی دنیا رش کرتی ہے۔ قافلے میں سب سے آگے سید الشہداء ہیں، درمیان میں بیویاں ہیں، اور عقب میں مولا عباس ہیں۔ یہ ہے مقام اطاعت۔ عباس جری ہے نا، چاہیے تھا کہ عباس کو آگے کیا جاتا، لیکن عباس قافلے میں سب سے پیچھے۔ ایک دفعہ مولا حسین کے برابر جا کے اپنا سواری کی، کہا کہ مولا سب تیار ہیں، بیویاں قافلوں میں ہیں، محمل پردے تمام کے سج گئے ہیں، بیویاں اپنے محملوں میں ہیں، ہم چلنے کو تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، نقارہ بجاؤ، ہم چلتے ہیں۔ اتنے میں ایک کنیز خانوادہ عصمت سے بھاگتی ہوئی آئی، آ کے عباس سے کچھ کہا۔ عباس نے جا کے مولا حسین سے کہا کہ مولا آپ کی اجازت ہو تو میری ماں مجھے دوبارہ بلا رہی ہے۔ بیت الشرف پہ آئے عباس، ماں کو انتظار میں پایا، کہا عباس میں جانتی ہوں کہ تم مجھے الوداع کر کے جا چکے ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ پھر تمہیں تاکید کر دوں
याद रखना तुम्हारे साथ हुसैन और अली जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं, तुम्हारे साथ अली की बेटियां जा रही हैं। फातिमा ज़हरा की बेटियों का पर्दा तुम्हारे हवाले है, तुम्हारी जिम्मेदारी से है। मुझे शिकायत ना मिले। अब्बास कहते हैं कि अम्मा अब बेफिक्र रहिए, आपको अब्बास की तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी। जब शहादत हो गई तो 20 मुहर्रम को मदीने की मस्जिद में सरकारी तौर पे ऐलान किया गया कि हुसैन को कत्ल कर दिया। पर्दे में अब्बास की मादर भी मौजूद थी। उलमा कहते हैं कि जब खतीब ने कहा ना कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया, तो एक ज़ईफ़ा मजमे को चीरते हुए खतीब के गिरेबान तक पहुंची, कहने लगी कैसे मुमकिन है कि जब अब्बास साथ था तुमने कैसे कह दिया कि हुसैन शहीद हो गए। कहने लगा कि बीबी तुम्हें नहीं मालूम कि अब्बास भी शहीद हो गए। अब्बास को इज़्ने वग़ा नहीं मिला, लेकिन सकीना मश्क लेके आई थी ना। अब्बास इताअत में उस मुकाम पे थे कि 4 साल की सकीना से उसकी छोटी सी मश्क अपने शाने पे लेने के लिए अब्बास इतने झुके कि अब्बास के टखने, अब्बास के जानू ज़मीन पे लगने लगे, जैसे कोई शख्स रकू में जाता है या कोई जैसे जानू में नमाज में जाता है। इतने झुक गए अब्बास हुसैन की बेटी के लिए। अब्बास ने मश्क ली, मुझे शहादत पढ़ने की मेरे में हिम्मत नहीं है। अब्बास ने मश्क ली, इजाज़त मिली पानी के लिए। अब्बास के दोनों बाजू कता हो गए, अब्बास शहीद हो गए। अब्बास ज़मीन पे आए, कैसे आए और कोई जानता है या नहीं? जाके बीबी ज़ैनब से पूछे कि जो 11 मुहर्रम को हुसैन के लाशे पे बंधे हुए बाजुओं के साथ गिरी। मुझे हुक्म दिया गया बीबी सकीना और मौला अब्बास दोनों का जिक्र करना। शाम गरीबा को सकीना ने अब्बास के नाम से तमांचे खाने शुरू किए कि अब बुलाओ ना, कहाँ है अब्बास। मैंने एक जाकिर से सुना, कहते हैं कि बीबी सकीना ने एक मुकाम पे जाके मौला अली ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि भैया एक सिफारिश कर दे। क्या है? फरमाने लगी कि इस जालिम से कहे कि जितने तमांचे मारना चाहता है मार ले, लेकिन मुझे ये ताना ना दे कि अब्बास कहाँ है। जब ये मुझे अब्बास के ताने देता है, नौके से ना पे अब्बास का सर झुक जाता है। जिंदान में पहुंच गई सकीना और शहादत हो गई। जब शहादत हो गई ना, तो अब देखें, रोज़े आशूर को हुसैन लाशें उठा रहे और अब्बास साथ जा रहे लाशें उठाने के लिए। जब अब्बास का आखिरी लाशा हुसैन के पास अब्बास का था, अब्बास ने कहा मौला मेरा लाशा मत ले जाइएगा, मैं जानता हूँ कि फरजंदे ज़हरा का लाशा उठाने वाला कोई। अब्बास ने चाहता कि आप उसका लाशा उठाए। अब शाम गरीबा के बाद जिंदान में जाके बीबी सकीना की शहादत हुई, तो अब लाशें उठाने के लिए ना अब्बास है ना हुसैन है, लेकिन अली ज़ैनुल आबिदीन तन्हा है। सिर्फ 4 साल की बच्ची का लाशा उठाना है, लेकिन अली ज़ैनुल आबिदीन के लिए इतना भारी हो गया 4 साल की मासूमा का जिंदान में लाशा उठाना कि करबला की तरफ मुंह करके कहा, चचा अब्बास, अकबर का लाशा एक तरफ, कासिम का लाशा एक तरफ, सकीना का लाशा नहीं उठाया जाता। मातम हुसैन या अब्बास, शाहिदी का आलम उठ रहा।